بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے چھٹی تراویح کے چند اہم نکات سناؤں گا۔ آج کی یہ تراویح 7ویں پارے کے ربع سے 8ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تم کو کس طرح پیدا کیا اور پھر کیسے کیسے معجزے تم کو عطا کیے اور کیسی کیسی نعمتیں تم کو اور تمہاری والدہ کو دی اور کس کس طرح تمہاری قوم کو نوازا۔ تو اب تم جواب دو کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کو اور تمہاری ماں کو اپنا رب بنائے؟ وہ جواب دیں گے ہرگز نہیں، آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق صرف آپ کی بندگی کی ہدایت کی تھی، باوجود ہدایت کے اگر لوگوں نے کفر کیا تو اے اللہ آپ انہیں سزا دے یا معاف فرما دے، آپ غالب و نادا ہیں۔ اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، 165 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب میں یہ چھٹی سورہ ہے۔ اس کا نام انعام ہے کیونکہ اس میں انعام یعنی مویشیوں سے متعلق حلت کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں اور ان سے متعلق یہ مشرکین کے باطل عقائد و توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اس میں توحید کو پیش کیا گیا ہے، توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، شرک اور مشرکانہ عقائد اور رسومات کی تردید کی گئی ہے، عقیدہ آخرت کو پیش کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگوں کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں، مشرکین و معاندین کو تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کا تو وتیرہ ہی یہ ہے کہ پیغمبروں کا مذاق اڑانے والے ہیں اور انہیں جادوگر بتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ان پر غالب ہو کر رہے گا۔ جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے۔ اللہ اور بناوٹی خداؤں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں، جبکہ غیر اللہ اپنے پجاریوں کو رزق دینے کے بجائے ان سے رزق لینے کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کافروں کی روح گردانی پر پریشان نہ ہو بلکہ صبر کرے، اللہ کی مدد ضرور آپ کو پہنچے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی کے اعمال کی جواب دہی دوسرے پر نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ جس دن حشر برپا فرمائے گا اس دن بادشاہی صرف اس کی ہوگی، وہ دانا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی معرفت الہی حاصل کرنے کا واقعہ سنا کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل قریش، جس طرح تم اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ان کی منکر ہوئی تھی۔ اے لوگو، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ ظالم بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ اگر منکرین اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے تو ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جواباً اللہ سے گستاخی پر اتر آئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ نمبر 4، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ نمبر 5، کسی جان کو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ نمبر 6، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے۔ نمبر 7، ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ نمبر 8، بات انصاف کی کرو خواہ معاملہ رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ نمبر 9،
قول و قرار پورا کرو، خواہ اللہ سے ہو یا اس کے بندوں سے۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ چھٹی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے، قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔